السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، عدلیہ کے ججز کے استعفے کسی خاص طوفان کا پیش خیمہ ہے یا یہ روٹین میٹر سمجھا جائے؟ اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمیر، انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ہمارا پورا ملک جو ہے، سارے لوگ پڑھا لکھا طبقہ بالخصوص، وہ تو نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، بڑی امیدیں تھیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سے کہ جب یہ آئیں گے، مطلب ہم نے دیکھا بابا رحم میں وہ ایک خاص پیٹرن پہ چل رہے تھے، جناب ثاقب نثار صاحب، ایک پارٹی کو ختم کرنا تھا، اچھا نواز شریف صاحب کو، پھر آئے عمر عطا بندیال، انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا نواز شریف کے خلاف، انہوں نے ساری فیور دینی تھی عمران خان کو۔ اب جب یہ جیسا آئے نا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی، تو میرے جیسے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صاحب کسی سے انتقام نہیں لیں گے، یہ صرف اکتوبر تک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ 2024 کے اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے۔ ان کے پاس یوں سمجھ لے کہ صرف 10 مہینے، آپ 9 مہینے کہہ رہے 10 مہینے کہہ لیں، ان کے پاس یہ 10 مہینے ہیں، صرف انہوں نے چلے جانا ہے۔ اچھا، مجھے توقع تھی کہ یہ ذاتی انتقام اور کسی کا ایجنڈا لے کے نہیں چلیں گے، یہ عدلیہ میں بتائیں گے کہ میرے خلاف جو ریفرنس دیا گیا تھا نا وہ بدنیتی پہ تھا، میں تو ایسا بندہ ہی نہیں ہوں۔ یہ بتائیں گے کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا، میں نے ایک پروگرام ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا تھا، ان کے دادا کا اور ان کے والد صاحب کا۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے، اگر آپ پاکستان کا نقشہ کھول کے دیکھیں گے نا پاکستان کو جب، تو اس میں سے ان کے والد گرامی کا خون ملے گا، ان کے دادا کا پسینہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس خاندان کا چشم چراغ ہے جنہوں نے پاکستان کو بنایا اور اپنے خون اور پسینے سے آبیاری کی، انہوں نے ایسے پاکستان کو بنایا۔ جی، مجھے یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی یہ ثابت کریں گے کہ یار میں کسی کے ایجنڈے پر چلنے والا بندہ نہیں، میں تو عدل و انصاف کا پیامبر ہوں، عدل و انصاف کا سفیر ہوں، اور میں نے پاکستان کی عدلیہ کو 1 سال میرے پاس تھا اور میں نے انصاف دیا، تقریباً 1 سال۔ جی، لیکن حیرت کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان تم نے مجھے DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا 8 مہینے میں، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ انتقام کسے کہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بتایا جناب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے کہ عمران خان میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، میں تمہیں بتاؤں گا ذاتی انتقام، میں تینوں رول لاں گا۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، آج تازہ ترین میں بتاتا ہوں استعفوں پہ جو آپ کا سوال ہے۔ آج جب بریسٹر گوہر وہ بلے کے انتخابی نشان پہ کنٹراسٹ کر رہے ہیں، بیچارے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں بلے کا انتخابی نشان مل جائے، میں نے ایک پروگرام میں واضح بتایا تھا کہ بریسٹر گوہر کو اس سے کوئی فرق، اس کا کانفیڈنس، اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اگر PTI کو بلہ نہیں ملتا تو وہ اپنے ووٹروں سے مایوس نہیں ہے کہ ووٹر جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، نہیں، PTI کسی کو بھی کھڑا کر دے اس کو ووٹ پڑ جانے ہیں، یہ جو مرضی چرلو مرلو چلا لیں، جو مرضی دھاندلی کریں، لیکن ووٹ کے ساتھ آپ PTI کو نہیں ہرا سکتے۔ خیر، آج وہ لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ پرابلمز کیا ہوں گے اگر بلہ نہیں ملتا۔ پھر وہ جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں، خواتین کی مخصوص نشستیں اقلیتوں کی، پھر آپ ان کا کلیم نہیں کر سکیں گے، وہ تو پارٹی کے ممبرز پہ ہوتی ہیں نا۔ تو جب آپ ایک پارٹی جیت کے نہیں آئے گی، وہ آزاد امیدوار ہوں گے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کہہ دے گا یہ آزاد امیدواروں کا ایک جتھا ہے، یہ ایک باقاعدہ پارٹی نہیں ہے۔ تو سینٹ میں اور جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں PTI کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا، اس لیے بہت ضروری ہے انتخابی نشان کا ملنا۔ میں نے اس روز ٹیکنیکلی بتایا تھا، اب دوبارہ اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو آج بریسٹر گوہر جو ہیں وہ دلائل دے رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمیں بلہ دیا جائے اور بلہ کیوں ضروری ہے۔ جی، اسی درمیان انہیں کال آتی ہے، انہیں اطلاع ملتی ہے، میسج آتا ہے، اور انہوں نے عدلیہ کے سامنے یہ بتایا کہ جناب جب میں یہاں پیش ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے تجویز کنندگان، تائید کنندگان اور ہمارے امیدواروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے، تو اسی درمیان انہیں پتہ چلا کہ میرے سگے بیٹے اور میرے بھتیجے کو اٹھا لیا ہے اور اس پر وہی معنی تشدد ہوا ہے۔ تو انہوں نے عدلیہ کے سامنے یہ بات رکھی، انہوں نے کہا جی میرے یہ ابھی ہوا ہے، آپ اندازہ قائم کریں۔ انہیں اس حد تک خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ یار پاکستان چھوڑ کے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ اگر پاکستان میں رہنا تو پھر PTI کے ساتھ نہیں رہنا، پھر بلے کا انتخابی نشان مانگنا چھوڑ دو، پھر تم PTI کا نام لینا چھوڑ دو۔ اگر تم PTI کا نام لیتے ہو، میرا جوان بیٹا، آپ میرے بھتیجے ہیں، میرے بیٹے ہیں،
ایمانداری سے بتائیے کہ میں سیاست کو ترجیح دوں گا یا آپ لوگوں کی جانیں بچاؤں گا؟ میں تو پھر کہوں گا مجھے آپ سے محبت ہے یار، اپنی اولاد سے اگر محبت نہیں ہوتی، پاکستان سے بھی محبت ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، پھر بندہ یہ کہے گا کہ یار حالات کا رخ دیکھ کے میں چھوڑ دیتا ہوں سیاست۔ تو ان لوگوں کو لطیف کھوسہ کے بیٹے کو خرم خود سپریم کورٹ کا، ان کا بیٹا جو خرم لطیف کھوسہ وہ خود سپریم کورٹ کا جج ہے، وکیل ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گیا، تو عدالت نے اسے بازیاب کروایا۔ اب جناب آج کی خبر آپ سن لیں کہ بریسٹر گوہر کے بیٹے کو اور اس کے بھتیجے کو اٹھا لیا۔ یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ لوگ یا تو پارٹی پالیٹکس چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا۔ اگر آپ پی ٹی آئی کا نام لیں گے تو 9 مئی میں نہیں گوند سکے اگر آپ کو، تو پھر کہیں اور گوند لیں گے، پھر آپ کے بچوں کو تشدد کریں گے، گولی مار دیں گے انہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع یہ تھی، لیکن وہ بات ہی نہیں سنی۔ لطیف کھوسہ اس روز بیچارے نے ٹکریں ماری ہیں، وہ بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکن، انہوں نے کہا کہ مجھے لکھا، اس نے کہا جی میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جاؤ جا کے باہر جا کے ویڈیو چلاؤ، مجھے ڈاکومنٹری پروف دو، ہم تو ڈاکومنٹس پہ چلتے ہیں۔ یہ عدلیہ کے ساتھ اتنا بڑا مذاق، بار بار جسٹس فائز وہ کہہ رہا تھا جناب میں آپ کو ویڈیو دکھا، انہوں نے کہا ویڈیو جا کے باہر دیکھو، یہ شوق باہر جا کے پورا کرو، وہاں وی سی آر لگا کے دیکھو، یہاں ہمیں ڈاکومنٹری پروف دو۔ اچھا بھائی جس نے مارا ہوتا ہے، تشدد کیا ہوتا ہے، کاغذ چینے ہوتے ہیں، وہ کاغذ پہ لکھ دیتا ہے، میں بیان حلفی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ تشدد کر رہا ہوں، میں بیان حلفی لکھ کے دیتا ہوں۔ کیسا ڈاکومنٹری آپ کو پروف دیں؟ سب سے بڑی جو ہوتی ہے اب فوٹیج مانی جاتی ہے کہ یار یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اس کا فرازنگ کروا لیں کہ یہ سچ مچ ہوا ہے یا انہوں نے ایڈیٹنگ کی ہے۔ تو اندازہ قائم کریں کہ عدالت اپنا مزاج بتا رہی ہے کہ ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ اسے وہ بیچارہ بار بار یہ بات کر رہا، اسے کہتے تیرے نام کے ساتھ سردار کیوں ہے؟ سردار ہٹاؤ اپنے نام کے ساتھ۔ بھائی آپ کا یہ ایک تو قاضی ہوتا ہے نا، ہر جسٹس جو ہوتا ہے وہ قاضی ہوتا ہے، وہ چھوٹی عدالت کا وہ قاضی ہوتا ہے۔ اچھا یہ خاندانی قاضی ہیں، مطلب یہ جسٹس ہونے سے پہلے انہیں بندہ کہے کہ آپ کے ساتھ یہ قاضی کا مطلب بھی تو یہ ہوتا ہے نا انصاف فراہم کرنے والا، سرپنچ کوئی سردار جو بھی آپ سے کہا جائے تو آپ کہیں گے توہین عدالت ہے، میرے نام کے ساتھ تم کیوں؟ بھائی آپ سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ قاضی صاحب یہ آپ کے نام کے ساتھ قاضی کیوں ہے؟ تم بھی صرف لکھو فائز عیسیٰ، قاضی کیوں ہے تمہارے نام کے ساتھ؟ یہ اندازہ قائم کریں کہ دوسروں کی پگڑیاں کیسے اچھالتا ہے یہ بندہ۔ جب اس کے سامنے کو پیش ہوتا ہے تو اس کی جئی تھی پھیر دیتا ہے تاکہ کوئی بات بھی نہ کرے، اتنا ڈر جائے سام جائے۔ اب اس سے بات آگے نکلے، وہ کہتے ہیں نا مختاریہ گل بات گئی، اب ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لطیف کھوسہ کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ اب لطیف کھوسہ بیچارہ 70-75 سال کا بندہ ہے، 80 سال کا، اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بریسٹر گوہر کے بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ جو آج ہوا ہے، ایمانداری سے بتائیں کون پاکستان میں پالیٹکس کرے گا؟ یہ میسج ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ان سب لوگوں کے لیے میسج ہے یار چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا ویسے آپ انتخابات کروا لیں، وہ نہیں پی ٹی آئی کو شامل ہونا دیں۔ نواز شریف نے میں نے بتایا تھا چہیتے نے جو اس دفعہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے آیا ہے، اس نے آتے ہی ایک ضد لگائی تھی کہ اگر عمران خان کو کوئی ریلیف دیا تو میں الیکشن کا بائیکاٹ کروں گا، دھمکی دے دی تھی اس نے۔ میں نے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے میں نے بریک کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے گھبرائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے کہ میاں صاحب نے یہ میسج دیا، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ کو پتا میں فیک بات نہیں کرتا۔ سب سے پہلے خبر میں نے بریک کی تھی کہ میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو رتی برابر ریلیف ملا، یعنی کہ انہیں بلہ ملا، عمران خان کی کچھ ضمانت ہوئی، اس کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا، تو میں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دینا، پھر اپنے 60 ارب روپے کے لگے پھرنا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے جسٹس صاحب جو ہیں یہ انصاف کیا فراہم کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ بھائی یہ بھی انصاف ہے نا کہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جناب میرے ساتھ تشدد ہوا ہے، میرے فارم چھین لیے گئے ہیں، تو وہ کہیں کہ اگر اس کا ثبوت ہے تو ابھی میں الٹا لٹکا دیتا ہوں۔ یہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ انصاف کا پتہ کیا کر رہے ہیں، یہ قبرستانوں میں، پاکستان کے جو قبرستان ہیں ان میں انصاف کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ میں نے اس روز بھی پروگرام کیا، بھائی بھٹو کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے، پیپلز پارٹی کو صدارتی ریفرنس کیا، کیوں 13 سال آپ نے ضائع کیے ہیں، 12-13 سال۔ اسی وقت اس پہ اس وقت کی جو کورٹ تھی، اس وقت افتخار چودھری بحال ہوئے تھے نا، تو بابا اسی وقت ہو جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں منافقت چلتی ہے نا، یہاں آئین اور قانون کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں شخصیات ہیں اور شخصیاتی تصادم ہوتا ہے۔ تو اس نے بھٹو کا کیوں کیس دیکھنا تھا؟ کیونکہ عدلیہ بحال ہی نہیں ہونے دی تھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا میاں نواز شریف سے کہ میں نے کوئی آٹے بھاؤ کا دال کا ریٹ نہیں لکھ دیا کہ میں نے پرومس کیا تھا عدلیہ بحال کروں گا جیت کے، اب نہیں کرنا چاہتا، جاؤ جا کام کرو۔ پھر یہ ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی، باقاعدہ 3 طلاقیں ہو گئی تھی میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ خیر جسٹس افتخار چودھری سے تو توقع نہیں کی جا سکتی، وہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھرا پڑا تھا نا، وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کسی بندے نے اس 12 سال اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، صدارتی ریفرنس کی طرف۔
آج اگر لگا ہے تو بھٹو کی قبر کو انصاف مل رہا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا, قاضی صاحب, یہ قبرستانوں میں انصاف کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اچھا بھٹو کی قبر کو انصاف ملے گا, قبرستان میں انصاف کا جھنڈا. ان کے پاس کیس گیا ہے جناب پرویز مشرف کا. پرویز مشرف بھائی اس نے آئین توڑا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اس بندے کی کوئی 26 27 28 30 سال کی خدمات ہیں پاکستان آرمی میں. وہ کمانڈو تھا جی. اچھا اس کو سزائے موت سنائی خصوصی عدالت نے, اور انہوں نے اس کو بحال رکھا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. اچھا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی جس کو بھی انصاف مل رہا ہے نا, اس کی قبر میں جا کے مل رہا ہے. تو قبرستانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں, انصاف کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں, اور جو زندہ ہیں وہ بیچارے انصاف کے لیے رو رہے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا وہاں کیا ہوا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر. وہاں آئے تھے بلوچستان سے تعلق رکھنے جی. جیسے ان کی چترول ہوئی ہے نا, اور جیسے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. یہاں پہ جو آئے تھے نا آگ لگانے کے لیے اسلام آباد کو, ان کو 2-2 ہزار روپے بانٹے تھے ہم نے. اور یہ جو لوگ آئے ہیں انصاف مانگنے کے لیے اپنے لواحقین کا, ان کو لتر مارے ہیں ہم نے, ان کو ڈنڈے مارے ہیں, ان کو آنسو, ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, انہیں بھگا دیا ہے ہم نے اسلام آباد سے. آخری 4 ٹوٹرو رہ گئے ہیں, وہ بھی آج چلے جائیں گے یا کل رات کے چلے گئے ہوں گے. خیر سمیر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم قبرستانوں میں انصاف کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب. میں نے دونوں چیف صاحبان سے گزارش کی تھی, میں نے کہا تھا خدا کا واسطہ آپ پاکستان کو بچا سکتے ہیں, آپ پاکستان کو ڈگر پہ لا سکتے ہیں. یہ بپرے ہوئے نوجوان, آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنا نقصان کریں گے آپ کا. اچھا یہ جو نوجوان ہے, ابھی میں ایک سیمینار سے آیا ہوں, اور وہاں پہ بھی میں نے جو 2 منٹ لیے ان کے, اس میں میں نے یہی اپنا رونا رویا ہے کہ یار پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ, نئی نسل کے ساتھ, جو پاکستان کے برینز ہیں, جو پاکستان کا جو آپ سب لوگ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہو, خدا کی قسم یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی, یہ دھرتی آپ کو معاف نہیں کرے گی. یہاں میں نے ایک پروگرام ایک دفعہ کہا کہ ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں, نام لے کے بات کرتا ہوں, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, وہ پاکستان کے برینز دماغ باہر بھیج رہے ہیں نوجوانوں کو. وہ کہتے ہیں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے, تم جتنے ذہین ہو تم امریکہ چلے جاؤ. ان کو بڑے بڑے ممالک میں بھیجا جاتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, لون مرچ والا کاغذ نہیں ہوتا, رڑے سے اٹھا کے اروڑی سے اٹھا کے کاغذ پہ یا بچے کے ہاتھ پہ لکھ دینا, اس کا ویزا لگ جاتا ہے. اس کو اسپیشل طیارہ لینے آ جاتا ہے امریکہ کا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پرویز ہود بھائی کہتا نا کہ سمیر امریکہ کے لیے ضروری ہے, تو یہ کام کا بندہ بھیجے گا جو وہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, کسی میں, فلکیات میں, یہ بندہ تباہی مچا دے گا. اگر اس کا نام ریکمینڈ کیا امریکہ کے لیے, اسے ویزا دیں. جس کے ہاتھ پہ ہمارے آج جو سیمینار تھا, اس میں بھی بڑے بڑے پاکستان کے بڑے سائنسدان آئے تھے, بڑے نام آئے تھے, بڑی یونیورسٹیز کے ڈینز اور ان کے چانسلرز, وائس چانسلرز. انہوں نے بھی بچوں کو یہی پیغام دیا کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, کسی نے جانا ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو پاکستان سے باہر بھیج دیں گے. یہ لوگ اربوں روپے کما رہے ہیں, ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں نا پھر بچوں سے. مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ میرے ذریعے آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا, بھائی آپ تو 50 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہوں گے نا, کہ ایک تو اوتھینٹک لوگ ہیں جی, بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ڈین ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, یار اس سے زیادہ ذمہ دار, اور ان کے کہنے پہ ویزا لگتا ہے 1 منٹ میں. تو آپ کے لیے 30 40 35 40 50 لاکھ 60 لاکھ روپیہ دینا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. بات پیسوں کی نہیں ہے, بات برینز کی ہے, کہ وہ بچے اور بچیاں جو یہ کچھ کرنے کے قابل ہیں, انہیں پاکستان سے, باقی سارے اور رہ جائیں گے میرے ورگے لوگ جڑے بے نظیر انکم سپورٹ تلی کے کر دیں گے کہ ہم کک کرنے جو گی نہیں, نہ حکومت نے ہم سے کچھ کروانا ہے. جس بندے کو کام آتا ہے وہ ویسے مزدوری کرنے چلا جاتا ہے, باقی مجھ جیسے بیکاری بچ جائیں گے, ان کو آپ بے نظیر انکم سپورٹ. تعلیم کے لیے 32 ارب روپے آپ نے رکھے ہیں, اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 460 ارب روپے رکھے ہیں. آپ تعلیم کے ساتھ کتنا سنسیر ہیں. ان نوجوانوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, یہ پہلے ہی غصے سے بھرے پڑے ہیں, ان کے اندر لاوا پک رہا ہے, ان کے اندر نفرت پک رہی ہے اس سسٹم کے خلاف. اچھا یہ نوجوان ہیں, انہیں ایک ہی ان کے پاس ہے نا کہ 5 سال بعد اپنی کتھارسس کرنے کے لیے کہ بھائی اپنا کتھارسس کر لیں, ایک ووٹ کی پرچی ڈال دیں اپنے پسند کے, اس سے بھی یہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا. مجھے بتاؤ اگر 8 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں اور اس میں نوجوانوں کو ڈرا دھمکا کے منع کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کے انتخابی نشان پہ ڈھونڈو, پہلے تو بیلٹ پیپر میں بتاؤ تمہاری مرضی کا انتخابی نشان کہاں ہے. جب اسے نہیں ملے گا پھر وہ کیا کرے گا, وہ بیلٹ پیپر پھاڑے گا. اور بیلٹ پیپر پھاڑنے کا پتہ مطلب کیا ہوگا, وہ پاکستان کا نقشہ سمجھ کے اسے پھاڑے گا, وہ اس کا میپ سمجھ کے پھاڑے گا. یار یہ کر رہے ہیں ہمارے ادارے. تو میں نے ہر روز, اب جیسے نہیں ہوتا, جیسے گھگو گھوڑوں کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہا کرتا تھا پروگرام کے, اللہ
لاسٹ پہ. اب میں دونوں چیف صاحبان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, خدا کا واسطہ یار آپ پاکستان کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں, آپ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں. میں بار بار کہتا ہوں میرا قرآن پہ ہاتھ ہے, میں کلمے کی قسم اٹھا کہتا ہوں میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا, میں نے اس پہ پروگرامز کیے ہیں کہ میں عمران خان کو اچھا کرکٹر نہیں سمجھتا, وہ محب وطن پاکستانی نہیں تھا, وہ اچھا مسلمان نہیں ہے, وہ اچھا پالیٹیشین نہیں ہے, وہ اچھا لیڈر ثابت نہیں ہو سکا. میں 100 کروڑ پروگرامز کر چکا ہوں, لیکن جس طریقے سے آپ نے عمران خان کی پارٹی کو دیوار میں نہیں چنا, زمین دوز کر دی ہے, میں اس کا مخالف ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے محنت کی ہے نوجوانوں, اچھا اس نے غلط کیا نا نوجوانوں کے ساتھ, ان کی ذہن سازی غلط کر دی. میں بار بار کہتا ہوں عمران خان جیسا بیوقوف آدمی نہیں دیکھا جس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے, بلے مار مار کے اپنے پاؤں کے چیچڑے اڑا دی اس نے. میں کبھی بھی اس کا حمایت نہیں, لیکن جو آپ کر رہے ہیں, دو چیف صاحبان جو کر رہے ہیں, رب کعبہ کی قسم یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. میں نے اس روز بھی کہا تھا جو شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, یہ ایک دفعہ پھر وہ تحریر دہرائے گی. اور الزام بے شک نواز شریف پہ ہے, الزام بے شک عمران خان پہ ہے کہ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا, اس نے نوجوانوں. لیکن یار مجھے یہ بتائیں کہ شیخ مجیب الرحمان پہ سارا الزام پھینکنے کے بعد کیا پاکستان بچ گیا؟ پاکستان تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا نا. مجھے نہیں پتا اس کا ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو تھا یا میں نہیں سالسی کرتا. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ چکی ہے, لوگوں کے سامنے ساری باتیں ہیں, سب کچھ ہے, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان اکثریت اس نے لی تھی نا, آپ نے حکومت نہیں بنانے دی اسے. بھائی وہ گناہ گار وہ ہے کہ نہیں؟ میں نے وقت نے فیصلہ کر دیا ہے, مجھے ججمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں جج ہوں, مجھے نہیں ضرورت. اچھا آپ کل کو وقت ججمنٹ دے گا کہ عمران خان غلط تھا یا نواز شریف غلط تھا یا اداروں نے اس کے ساتھ غلط کیا, یہ وقت ججمنٹ دے دیتا ہے. لوگوں کے کان بھرے ہم نے, نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بٹھایا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا, اس نے پاکستان کو دولت کیا. تاریخ نے بتا دیا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا, وہ پاکستان سے محبت کرتا تھا. اس کی سپیچز اب نکالیں, اپنی بھاشا میں بنگالی میں وہ سپیچز کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا نے ہم تک پہنچا دی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائیوں پر بندوق نہیں اٹھاتے, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہمیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو بھائی آپ ووٹ, ایک پرچی کا آپ نے ظلم کیا تھا اس کے ساتھ کہ جو مینڈیٹ تمہیں ملا ہے, جو پرچی تمہیں ملی ہے, ہم نے تمہارے پاس وہ مینڈیٹ نہیں رہنا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی پرچی کی بنا پر, ایک پرچی کی وجہ سے پاکستان تقسیم ہوا تھا, 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا, یہ پرچی کو تسلیم نہ کرنے کا نتیجہ. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی آپ رائے کو تسلیم نہیں کر رہے. بھائی نوجوان غلط رائے دے رہے ہیں یا صحیح دے رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں محترمہ کا یہ جملہ کہ جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے میں جمہوریت کا بھی حامی نہیں ہوں. اچھا ہم تو وہ سمجھتے جو اللہ نے نظام بنایا ہے. اچھا خیر, جمہوریت انسان کا سوچا ہوا سب سے بہترین سسٹم ہے. تو بھائی یہ جمہوریت جو ہے پاکستان میں کیوں ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہوں کہ دنیا میں اب تک جتنے سسٹم انسان نے بنائے, سب سے انسانوں کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت سسٹم جمہوریت ہے. میرے پاکستان میں رائج ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو میں اس سسٹم کا تابع ہوں, اس کا حصہ ہوں, اب میں ووٹ کروں گا. تو جب آپ کی رائے آپ سے چھین لی جائے, آپ کو یہ اختیار نہ دیا جائے, آپ کی مرضی کا بندہ سامنے سے ہٹا دیا جائے. آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر حضرت قائد اعظم کو, اور قائد اعظم کو ہٹا دیا جائے, ان کا بیلٹ پیپر میں نام بھی نہ ہو, پھر ان کا انتخابی نشان ہو جناح کیپ, اور بیلٹ پیپر سے جناح کیپ بھی ہٹا دی جائے. ایمانداری سے بتائیں کہ اس کے بعد آپ غیظ و غضب کا ایک چلتا پھرتا, آپ غیظ و غضب کا پتلا نہیں بن جائیں گے؟ یہ ہو رہا ہے. تو جو ہم نوجوانوں میں بھر رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, یہ آنے والی نسلیں جو ہیں یہ خدا کی قسم اس کا خمیازہ بھگتیں گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں دونوں چیف صاحبان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن ہو جانے ہیں, الیکشن 8 فروری کو ہو جانا, آپ نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر ہے. خدا کا واسطہ ہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کریں, آپ حمایت جس کی کرنا چاہتے ہیں اس کو فیور دیں نا. پاکستان میں الیکشن ہوتے تھے آر اوز کے, عمران خان یہی کہتا تھا نا آر اوز کے الیکشن ہوئے 4 حلقے کھول دیں. اب وہ کہے گا 4000 حلقے کھول دیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 4000 حلقے تو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو ہے کوئی 1100 کے قریب پورے ملک کے 1100. تو اب کیا عمران خان کہے گا کہ پورے 1100 حلقوں میں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ اندازہ قائم کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. 4 حلقوں سے بات شروع ہوئی تھی, عمران خان نے کلپنا شروع کیا تھا کہ آر اوز کا الیکشن ہوا ہے, آر اوز نے نتائج تبدیل کر رہی ہیں. اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ آر او سے لے کر پوری کی پوری عدلیہ تلی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی پسند کا بندہ لانا ہے, اور جو ہماری پسند کا نہیں ہے اس کو نکالنا ہے. سوال تھا کہ ججز کے جو استعفے ہیں وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہیں,
सब लोगों ने करप्शन किया, इसको लूटा है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हमारे जर्नैल जो उन्होंने टापो बना लिए, अपने जजीरे खरीदे, तो भाई वो तनहा से बने हैं। इसका मतलब हर जगह पे करप्शन हो रही है। मैं खुल के बात कर रहा हूं, मुझे कोई इससे गरज नहीं है कि मुझे तो हीने अदालत में धर लिया जाएगा, ये गद्दारी में मुझे पार कर दिएगा, मैं लापता अफराद में एक और लापता फर्द का इजाफा करने जा रहा हूं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। हमारे जर्नैलों ने करप्शन की और उन्होंने जाके टापो बना लिया, अपने जजीरे स्टेट अंपायर खड़े कर दिए। अदलिया के जो जजेस थे, इन्होंने भी ये उनसे कम नहीं रहे, ये उनसे पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना लिए। अब जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी हो जाए, जिसके खिलाफ रेफरेंस आता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जिस सूरत हाल में वो इस्तीफे दे रहे हैं, उन लोगों की आप बाद में स्टेटमेंट देखिएगा, वो कहेंगे कि तासुब की बुनियाद पर हो रहा था, पूरे मुल्क को लताड़ा जा रहा था, हमें भी उसी में रुगेद दिया गया, इसलिए हम अदलिया से अलग हो रहे थे, क्योंकि अदलिया इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई थी, उनके पास होगा। वो लोग जिन्होंने करप्शन की थी, अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए कहेंगे, और फिर वो लोग जो पिछाड़े हुए थे, वो लोग उनका साथ देंगे, वो उनकी आवाज बन जाएंगे, और वो कसीर तादाद में है। पीटीआई के जो कारकुन हैं वो उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी ने, जस्टिस एजाजुल अहसन ने, इन सब ने बेहतरीन, अभी 4 इस्तीफे और आने वाले हैं, आज आ जाए कल आ जाए, तो जब ये आ जाएंगे तो आप कैसा आईनी बहरान पैदा कर रहे हैं। उसके बाद वो जो जुमला है, कितना घटिया जुमला है यार। पाकिस्तान में इतने दानिश्वर हुए, लेकिन एक घटिया जुमला जो है वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, फिर आपके इलेक्शन भी बढ़ गए, फिर आपका इंसाफ भी बढ़ गया, फिर आपकी हर चीज बढ़ गई अगर आप 8 फरवरी को इंतखाबात करवा देते हैं और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे करवाते हैं कि हमने ऐसे ही करवाने हैं, तो याद रखिएगा फिर आपका सारा प्रोग्राम बढ़ गया। 60 अरब रुपया लगाने के बाद आपके पास जो लोग आएंगे ना कठपुतली किस्म के, उनके पास इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उनके पीछे अवाम नहीं होगी, अवाम की ताईद नहीं होगी, उसके पीछे अपोजिशन नहीं होगी। ये राजा रियाज जैसा दूसरा अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, तो ये इलेक्शन जो होते हैं, ये सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो मैं आज वाजे कहना चाहता हूं, इसके जिम्मेदार 2 चीफ्स होंगे और मियां नवाज शरीफ होंगे, मुस्लिम लीग नून होगी, जो हर सूरत खुद को इख्तिदार में लाने के लिए, पूरे सिस्टम को सबूताज करने के लिए तुल गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने आइन और इंसाफ कानून को एक तरफ रखना है, हमने वो करना है जो जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अमली तौर पर हमने साबित करना है, ताकि पाकिस्तानी ये कहे कि मुतालिया पाकिस्तान सारा गलत नहीं है, उसमें जो लिखा है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून होता है, ये 100% दुरुस्त है और पाकिस्तान ने ये साबित किया है, ये साबित करें। अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान दूसरे साने का मुतहम्मल होने जा रहा है। ये मैं बार बार वार्न कर रहा हूं, पिछले 15 दिन से कह रहा हूं, आप खुदा का वास्ता है अपने हाथ में एटम बम लेके दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल ना पकड़े, ये आप गलत कर रहे हैं। आग के साथ खेलने वाले जल जाते हैं, खुद भी जलते हैं और दूसरे भी उससे जलते हैं, इससे हमें कुछ सीखना होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।